اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کھانے کے اہمیت کے حوالے سے تھی۔ کل کی گفتگو میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے، اس دیکھنے سے مراد کیا کیا ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں اس دیکھنے کی بہت ساری تفسیرات بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ کل بھی میں نے کچھ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے بات کی، ان میں سے پھر آج اسی کی کچھ وضاحت کر رہا ہوں کہ انسان اس کھانے کو دیکھ کر خود کو اور اپنے خدا کی پہچان کر سکتا ہے کہ بھائی وہ خدا کہ جس نے مجھے خلق کیا، پھر میرے لیے اس نے کیا کیا خلق کیا ہے، اور یہ جو خلق کیا ہے اس سے میں اپنے مادی اور معنوی زندگی پر کتنا جو ہے کیا ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہوں، اور میں اس کھانے کے ذریعے جو ہے اپنے مطالعات اور تحقیقات کو بھی بڑھا سکتا ہوں کہ میں مطالعہ کروں کہ یہ چیز کیسے بنی، پھر یہ کیسے میری طاقت میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ کس طریقے سے جو ہے کیا مجھے ملتی ہے۔ لیکن ہر کھانا مفید نہیں ہوتا، وہ کھانا مفید ہوتا ہے جو حلال اور طیب ہو۔ آج میں آخر میں 2-3 آیتیں بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ان کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ تو پاک ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ حرام میں کوئی شفا رکھی ہے، نہ ہی حرام میں کوئی برکت رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے خدا کے پہچاننے کے لیے ہمیں بڑی بڑی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے سامنے یہ کھانا آتا ہے، کھانے کو دیکھ کر ہی ہم خدا کی پہچان بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کھانے کو اگر ہم اسلامی طریقے سے کھائیں تو پھر وہی خدا اس میں مزید اضافہ کرے گا، لیکن اگر ہم خدا کو بھول کر کھائیں تو وہی خدا پھر اس میں کمی بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی کھانا ہے جو انسان کے تقوی کا بھی مددگار ہو سکتا ہے، اور انسان تقوی الہی بھی اس کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے۔ یہی کھانا ہے اگر حرام کا لقمہ ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر حلال کا لقمہ ہے تو دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس بارے میں 2-3 آیات آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ ان آیات پر اگر آپ ذرا سا بھی غور فکر کریں گے تو میرے خیال میں سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ جو ہے کیا ہے وہ خلق کیا ہے۔ پہلے تو سورہ رعد کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپس میں متصل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اس میں جنتیں بھی ہیں جس میں انگور بھی ہیں، وَزَرْعٌ، اور پھر اس میں زراعتیں بھی ہیں، وَنَخِيلٌ، اور اس میں کھجور کے باغ بھی ہیں، صِنْوَانٌ وغیر صِنْوان، جن کے مختلف جو ہے کیا جنسیں ہیں، یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ایک ہی پانی سے پانی پیتی ہیں، یعنی کھجور بھی وہی زمین کا پانی پیتی ہے، کھجور کا ذائقہ مختلف ہے، انگور بھی وہی پانی پیتا ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے۔ پھر پاکستانی ہم شوقین ہیں زراعت میں مرچوں کے، مرچ بھی وہی زمین کا پانی پیتے ہیں، پھر مرچوں کا ذائقہ کیسا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں زمین سے میں نے کھانے والی پیدا کی ہیں، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بتحقیق ان چیزوں میں آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ پھر ہمیں کیا کیا کھانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے کُلُوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ جو ہم نے تمہیں طیبات دی ہیں، حرام کر کے نہیں کھاؤ، جو پاک و پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ ولا تطغوا فیہ، اور تم ان چیزوں میں طغیان نہیں کرو۔ طغیان سے بہت سارے مراد ہیں، ان کو غلط استعمال نہیں کرو، اسراف نہیں کرو۔ فیحل علیکم غضبی، اگر ایسا کرو گے تو میرا غضب تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، یعنی پھر میں غضب کرنے میں حق بجانب ہوں۔ وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر بھی میرا غضب جو ہے کیا ہے وہ حلال ہو جائے
تو وہ شخص جو کیا ہے گویا کہ تباہ و برباد ہو گیا، گویا کہ وہ شخص جو ہے کیا ہے ختم ہو گیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے جناب یہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو جو کچھ بھی کھانا پینا ہے تو پاک و پاکیزہ کھانا پینا ہے اور کچھ نہیں۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام نہیں کرو وہ چیزیں جو پاکیزہ اللہ نے تمہارے لیے خلق کی۔ انگور اللہ نے پاکیزہ خلق کیا، اس سے شراب بنا کر مت پیو، جو سے شراب مت بناؤ، کھجور سے شراب مت بناؤ، ولا تعتدوا، اور تم جو ہے کیا ہے تجاوز نہیں کرو، حدود سے نہیں بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ معتدین یعنی تجاوز کاروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک اور جگہ پہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق میں دیا لیکن حلال اور پاکیزہ کر کے کھاؤ۔ گائے بھینس کا دودھ بیچتے ہو تو اس میں پانی ڈال کے حرام کر کے نہیں کھاؤ، اور اسی طریقے سے اچھی اور بیکار چیز کی آپس میں ملاوٹ کر کے نہیں بیچو۔ اگر اس طریقے سے کرو گے تو غلط ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم تقوی اختیار کرو اس اللہ کی جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور ایک اور آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تم کھاؤ پیو اور اسراف نہیں کرو۔ تو یہ قرآن مجید میں کھانے کے اشیاء کے صفات بیان کی گئی کہ طیب ہونی چاہیے، طاہر ہونی چاہیے، حلال ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔